سورہ بقرہ آیت نمبر 161۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اسی کفر کی حالت میں مر گئے، اور وہ مر گئے کہ اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور سارے لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا اور وہ اسی لعنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو بالکل بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی مہلت دی جائے گی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، الرحمن الرحیم وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، ایک بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، میں بھی کل پہلا روزہ ہو، اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک میں ہمارا درس قرآن مجید نہیں ہوتا، رمضان کے بعد تقریباً کوئی 5-7 دن ہفتہ ایک ٹھہر کے پھر ہمارا دوبارہ یہ درس قرآن مجید شروع ہوگا۔ تو آج ہمارا رکوع بھی مکمل ہو رہا ہے، آگے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے، اگر ہم کل روزہ نہ ہوا تو کل اگر ہم درس کرتے ہیں تو بات بیچ میں ہی رہ جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اب ہمارا جو درس قرآن مجید ہے وہ رمضان کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا زندگی رہی تو شروع ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی کہ جو لوگ حق بات کو چھپاتے ہیں اور اسی پر ڈٹ جاتے ہیں اور اسی پر مر جاتے ہیں، اب وہ حق بات یعنی اسلام کے علاوہ کسی اور پر مر جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پہلے ان کو مہلت دے دی ایک طرح سے کہ بھئی اگر آپ توبہ طائب کر لو گے اور اپنے ان چیزوں کی اصلاح کر لو گے اور اس کو واضح کر دو گے، اور تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کہ اگر ایسے لوگ اسی پر ہٹ درمی کے اوپر، اسی کفر پر، غیر اسلام کے اوپر اگر وہ ٹھہرتے ہیں اور اسی پر ان کو موت آ جاتی ہے، تو فرمایا کہ بس اب ان پر ہمیشہ ہمیشہ کی لعنت ہے، ہمیشہ ہمیشہ لعنت میں رہیں گے، اور ان سب لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور ان سب لوگوں کی لعنت ہے۔
محترم سامعین اکرام، یہاں بات یہ ذہن نشین رہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کہا کہ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، جو حالت کفر کے اندر مر جائیں، حالت کفر سے مراد چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں، چاہے وہ جناب اعلیٰ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہیں لیکن اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کے خلاف ہو، یا کوئی مسلمان ہو کر کافر ہو جائے، ٹھیک ہے نا، یہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ اب اسلامی عقائد مثال کے طور پر اب عقیدہ ختم نبوت ہے کہ لوگ کوئی اس عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہے، بظاہر بے شک جتنا مرضی وہ کلمہ پڑھتے رہے اور وہ یہ کہیں کہ نہیں جی فلاں بھی نبی ہے، فلاں بھی نبی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ یاد رکھیے گا، بے شک جتنے مرضی وہ کلمے پڑھتے رہے وہ مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسلام کی جو بنیادی عقائد ہے وہ اس پر ان کا نہیں، تو ایسے لوگ بھی حالت کفر کے اندر ہی رہیں گے۔ یا کوئی آدمی پہلے مسلمان تھا، بعد میں اللہ نہ کرے وہ کیا ہو گیا، کافر ہو گیا، یہودی یا عیسائی یا کوئی اور کسی مذہب کے اوپر جا کر مر گیا، یا وہ اسلام کے بنیادی عقائد کا ہی منکر ہو گیا، ایسے سارے کے سارے لوگ اس آیت کے عموم کے اندر شامل ہیں، ایسے آیت کے عموم کے اندر شامل۔ تو فرمایا کہ ان سب پر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، اولئک علیہم لعنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور والملائکۃ، فرشتوں کی لعنت ہے، اور سارے لوگوں کی، والناس اجمعین، ساری انسانیت کی لعنت ہے، اور یہ اس لعنت کے اندر خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ محترم سامعین اکرام، قرآن مجید کی دیگر آیات کو اگر سامنے رکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، جو کفر کے اوپر مر گئے، کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنی جان کی خلاصی کے طور پر فدیہ دینا چاہیں، اور فدیہ بھی کتنا، فرمایا کہ ملء الارض ذہبا، زمین بھر کر سونا دینا چاہے۔ یہ تو تیسری پارے کی آخری آیت میں یہ فرمایا زمین بھر کے سونا دینا چاہے، اور قرآن مجید کی دیگر آیات فرمایا کہ زمین اور اس جیسی وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ، زمین اور اس جیسی اور بھی زمین بھر کر سونے کی دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اس کو کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، کہ یہ سونا کوئی بھی ان کو جناب اعلیٰ کیا ہے، ان کی معذرت کو یا ان کے فدیہ کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر وہ جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر یہاں پر یہ بات کہ یہ جو کافر ہے، کیا کافر لوگ کسی پر لعنت کریں گے؟ دنیا کے اندر تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی کافر کسی دوسرے پر لعنت کرے، تو فرمایا کہ اگرچہ یہ اس وقت ایک دوسرے پر لعنت نہیں کر رہے، لیکن قیامت والے دن یہ ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 20واں پارہ سورہ عنکبوت کے اندر، ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین، کہ قیامت والے دن ایک دوسرے کا یہ انکار بھی کریں گے، برگشتہ بھی ہو جائیں گے، اور دوسرے نمبر پر ویلعن بعضکم بعضا، بعضوں پر کیا کریں گے، لعنت کریں گے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید سورہ اعراف 8ویں پارے کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، کلما دخلت امت لعنت اختہا، کہ جب بھی ایک گروہ جہنم کے اندر داخل ہوگا تو دوسرے گروہ کے اوپر لعنت کرے گا، ٹھیک، کلما دخلت امت لعنت اختہا حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، جب سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے، قالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ کہیں گے یا باری تعالیٰ انہوں نے ہمیں بہکایا ہے اور اس طریقے سے ان پر دگنا عذاب دے، اور یہ اس طرح کی بات۔ اور قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ 22ویں پارہ سورہ احزاب کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جائیں گے نا تو پھر یہ کہ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، اے اللہ یہ ہمارے بڑے تھے، انہوں نے ہمیں بہکایا، ہم ان کے اس کے اندر آئے، اے اللہ ان کو ڈبل عذاب بھی دے اور ان پر بڑی لعنت بھی کر، ان پر بڑی لعنت بھی فرما۔ اور حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑی لعنت سے مراد کیا ہے، یہ جہنم کے اندر داخلہ ہے، جہنم کے اندر داخل۔ اور لعنت کا ویسے لغوی معنی کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، گویا کہ یہ رحمت سے کیا ہے، دور ہے۔
تو بہرحال فرمایا کہ ایسے لوگ جو کافر ہیں تو حالت کفر کے اندر مر گئے تو ان پر ان سب لوگوں کی کیا لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مستریح او مستراح، یہ مستریح ہے یا مستراح ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ مل مستریح و مل مستراح، یہ مستریح اور مستراح کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ تو مومن تھا اور حالت ایمان کے اندر اس کی موت آ گئی تو یہ دنیا کی تکلیفوں سے راحت پانے والا ہے، نجات پانے والا ہے، استراحت، ٹھیک ہے، یہ دنیا کی تکلیفوں سے کیا ہے، راحت میں آ چکا ہے، بس ابھی اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ جائے گا، اس کو نعمتیں ملے گی، بدلے میں ملے گا، تو یہ دنیا کی تکلیفوں اور ان سب چیزوں سے راحت پا گیا۔ اور مستراح یہ اگر یہ اللہ نہ کرے یہ کوئی غیر تھا، مومن نہیں تھا، حالت کفر کے اندر اس کی موت آئی ہے تو مستراح کہ یہ دیگر جتنے لوگ ہیں، جانور ہیں، عباد ہیں، شجر ہیں، درخت ہیں، چوپائے ہیں، سب اس سے کیا ہے، راحت پا جائیں گے۔ فرمایا کہ کیونکہ جب یہ اس کے کفر کی وجہ سے جو بھی آدمی گناہ یا کفر کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے بھی خواہ لپیٹ میں آ جاتے ہیں، اس کی نحوست کی وجہ سے دوسرے بھی کیا آتے ہیں، لپیٹ میں آ جاتے ہیں، اللہ کی رحمت رک جاتی ہے جس کی وجہ سے دوسرے بھی کیا تکلیف کا ذریعہ بنے۔ تو فرمایا کہ پھر اگر یہ بد تھا، برا تھا، تو دوسرے لوگ اس کے جناب اعلیٰ وہ بد کرداروں سے اور اس کے کرتوتوں سے اور ان ساری چیزوں سے کیا پا جائیں گے، راحت پا جائیں گے۔ تو بہرحال تو فرمایا کہ جو آدمی حالت کفر کے اندر اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی اور ان سب فرشتوں کی اور لوگوں کی لعنت ہے، اور خالدین فیہا، اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس لعنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے فرمایا لا یخفف عنہم العذاب، ان سے جناب عذاب کو بالکل بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14واں پارہ سورہ نحل کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون، کہ یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکتے رہے، حالت کفر کے اندر رہے اور اللہ کی راہ سے بھی رکاوٹ بنتے رہے، تو فرمایا کہ ان پر عذاب در عذاب بھیجا جائے گا، ان پر کیا ہو جائے گا، عذاب در عذاب، ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ 24واں پارہ سورہ مومن کے اندر وقال الذین کفروا لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، کہ یہ جو کافر جب جہنم کے اندر چلے جائیں گے نا تو یہ کیا کہیں گے، یہ جہنم کا جو دروغہ ہوگا اس سے یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جو نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے عذاب کو کیا کر دے، کم کر دے، ہلکا کر دے، ٹھیک ہے۔ تو فرشتہ وہ جو جہنم کا دروغہ وہ کہے گا قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس کوئی رسول پیغمبر واضح چیزیں معجزات اور ان سب چیزوں کو لے کر نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، تو کہیں گے کیوں نہیں لے، قالوا فادعوا، تو پھر تم خود ہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو نا، ہم سے کیا کہتے ہو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، فرمایا کہ کافروں کی دعا سوائے گمراہی کے اور سوائے رائے گاہ جانے کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ جتنا مرضی پکارتے رہیں گے، جتنا مرضی پکارتے، ان سے عذاب کو کیا کیا جائے گا، نہیں، لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، کہ نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی کوئی مہلت اس کے اندر کیا ہے دی جائے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا کہ یہ ایک تو یہ عذاب ہلکا ہے، ولا ہم ینظرون، ولا ہم ینظرون، اور ان کو کسی قسم کی مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مہلت کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں مہلت اس کو دی جاتی ہے جس کو اپیل کرنے کا حق ہوتا ہے، جس کو اپیل کرنے کا حق ہوتا ہے اس کو مہلت، ان کو اپیل کرنے کا حق ہی نہیں ہوگا، ان کو مہلت ہی کیا ہے، نہیں دی جائے گی بالکل بھی۔ مثال کے طور پر ایک کہ اگر عذاب کا فیصلہ ہو گیا نا کہ اتنے بجے ان کو جہنم کے اندر پھینک دینا بس، تو اب اتنے بجے ہی ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، اس سے ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کی جائے گی، ایک لمحہ بھی کیا ہے تاخیر نہیں کی جائے گی بالکل بھی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے شاہ فرمایا، چونکہ آپ حضرات کو بتایا کہ کیا کہتے ہیں مہلت اس کو دی جاتی ہے جس کو اپیل کرنے کا حق ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کافروں کے متعلق 29واں پارہ سورہ مرسلات کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، آج کے دن یہ بول ہی نہیں بول سکیں گے
اور ان کو اتنی مہلت ہی نہیں دی جائے گی، اجازت ہی نہیں دی جائے گی کہ وہ معذرت کر سکے، ٹھیک ہے نا، ان پر کوئی معذرت۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، بلکہ ظالموں کو تو معذرت قبول ہی نہیں کہ فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ اگر ہوتا نا جیسے مجرم کو بندہ گھسیٹتا لے گیا تو وہ کہتے ہیں معاف کر دو، چھوڑ دو، نہیں کروں گا، یہ کرو، تو اس کی کوئی نہیں سنتا، کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ اگر اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے اور وہ کہہ رہے کہ بھی سوری کر دیں، مجھے یہ کر دیں، وہ کر دیں، تو لا ينفع الظالمین معذرتهم، ان کی معذرت وغیرہ کو بھی بالکل کیا ہے، قابل قبول، کوئی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو فرمایا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہ گئے، عذاب بھی بالکل ہلکا نہیں، اور اس کے بعد ان کو کسی قسم کی کوئی مہلت بھی کیا ہے نہیں دی جائے گی۔ تیسرے سے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ اب اس توحید کا درس دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم حالت کفر کے اندر نا، تو اب یہ بات ذہن نشین رکھ لو، یہ تمہارے بات پلے باندھ لو کہ تمہارا معبود کیا ہے، ایک ہی معبود ہے، بس تمہارا معبود تمہیں نفع نقصان دینے والا، تمہیں جناب اعلیٰ وہ کیا زار، تمہاری مشکل کشا، تمہارا حاجت روا، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، سب کچھ کون ہے؟ وہ ایک الہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ہی نہیں، تنے تنہا ہے، اکیلا ہے، اکیلا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کے اندر تو ایک اور بھی بہت ہو سکتے ہیں، کوئی آدمی کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، کوئی کہے جناب میری ایک ہی بیٹی ہے، کوئی کہے میرا ایک ہی بھائی ہے، تو یہ ایک تو ہو سکتا ہے، لیکن اکیلا صرف وہی ہے، اکیلا صرف وہی ہے، اکیلا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، اکیلا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، سر جھکانا ہو اسی کے سامنے، کوئی مانگنا ہو اسی کے سامنے، دنیا کی ہر حاجت اسی کے سامنے۔ یہ جو جبین نیاز اگر جھکے گی تو کس کے سامنے؟ اسی کے سامنے کیا ہے، جھکے گی، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی، کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ فرمایا کہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، رحم کرنے والا بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ رحمان اور رحیم، ایک رحمت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومن اور کافر سب پر ہو جاتی ہے، اور ایک رحمت وہ ہے جو صرف اور صرف اہل ایمان کے اوپر ہوگی۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ رحمان وہ ہے کہ جو بن مانگے عطا کرے، اور رحیم وہ ہے جو مانگنے پر عطا کرے۔ جو حضرت عبدالعزیز شاہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے، الرحمن جو بن مانگے عطا فرما۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر ہم چھوٹے بچے تھے، ہمیں کیا پتا تھا آنکھ کیا ہوتی، بازو کیا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی، دماغ دیا، بازو دیے، دھڑ دیا، جسم دیا، سارے اعضاء ٹھیک ہے، ہم نے کوئی مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے؟ بن مانگے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کیا عطا کی ہے۔ اور اب جناب اللہ مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مانگنے کے ساتھ ہماری مشکلات بھی کیا کرتے ہیں، دور کرتے چلے جاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کے اندر ایک مسئلہ اور بھی ذہن نشین رکھے کہ ان آیات میں لعنت کے متعلق ہے، اور لعنت کا معنی آپ حضرات کو بتائیں رحمت سے دوری کے۔ اب کیا کسی کے اوپر لعنت کرنا جائز ہے؟ اس بارے میں یہ مسئلہ ان آیات کی روشنی میں یہ بات ذہن نشین رکھے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ لعنت کرنا تو اس حالت کے اندر کسی کافر کے اوپر بھی جائز نہیں ہے، کسی کافر کے اوپر بھی جب تک وہ زندہ ہے اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دے اور ایمان لے کر آ جائے، ہاں اس پر لعنت کریں جو جس کا کافر ہونا یقینی ہو چکا ہے، جیسے ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، فرعون ہے، ان پر آپ لعنت کر سکتے ہیں، شیطان ہے، ان پر لعنت کر سکتے ہیں، لیکن کہ جو آدمی اس وقت حالت کفر کے اندر، اس پر بھی آپ لعنت نہیں کر سکتے، کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ تو اب جب کافر کے اوپر بھی اس حالت میں آپ لعنت نہیں کر سکتے تو مومن کے اوپر کہاں سے کی جا سکتی ہے؟ کسی مومن کے اوپر لعنت کہاں کی جا سکتی ہے؟ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث مبارکہ میں اگر کوئی آدمی کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو فرمایا کہ وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، وہاں پر دروازے بند کر دی جاتے ہیں، واپس لوٹ کر آتی زمین کی طرف، زمین کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اب اس کو راستہ نہیں ملتا، ادھر ادھر جاتی، جس کے اوپر لعنت بھیجی جاتی ہے اس کی طرف جاتی۔ فرمایا کہ اگر وہ اس کا اہل ہوگا تو اس پر آ جائے گی، اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے تو وہ لعنت بھیجنے والے کے اوپر واپس آ جائے گی۔
لعنت بھیجنے والی کے اوپر واپس آ جائے گی۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق فرمایا کہ چونکہ عورتوں کے یہ مرض زیادہ ہوتا ہے، لعن تان زیادہ کرتی ہیں، فرمایا کہ تم کیا کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ کثرت سے کیا کرا کرو۔ فرمایا کہ کیوں؟ فرمایا کہ میں نے اس وجہ سے کہ جہنم کے اندر تمہاری تعداد زیادہ دیکھی ہے کہ تم ناشکری بھی کرتے ہو، لعن تان بہت زیادہ کرتی ہو، ہر بات کے اوپر لعنت ہے، اس کے اوپر لعنت، اس طرح۔ اسی طرح لعنت یا لعنت کے ہم معنی الفاظ، مثال کے طور پر مردود کہنا، ملعون کہنا، یا جناب پھٹکار ہو اور اس قسم کے الفاظ، یہ سارے لعنت کے معنی کے اندر ہے۔ تو انسان کو سوچ سمجھ کر کسی کے اوپر کیا ہے، لعنت بھیجنی چاہیے۔ ہاں کسی گناہگار کے اوپر آپ کے یا چور پر اللہ کی لعنت ہو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، غاصبوں پر اللہ کی لعنت ہو، یہ کر سکتے، لیکن کسی کو نومینیٹ کر کے کہ فلاں شخص کے اوپر اس طرح، یہ اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔